محترم سامعین، زندگی کو بنانے، سنوارنے اور سدھارنے والی باتوں میں سے چند باتیں آج پیش کی جائیں گی اور پھر آپ کے سوالات بھی لیے جائیں گے۔ جن باتوں سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے، ان میں سے ایک ہے جو شخص دوسروں کی چیزوں سے بے نیاز ہو وہ باعزت زندگی گزارتا ہے، اور جس کا دل دوسروں کی چیزوں میں الجھا ہوا ہو وہ ذلت کی زندگی گزارتا ہے۔ کیا مطلب؟ یاد رکھیں، یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ عزت کے ساتھ اگر آپ جینا چاہتے ہیں تو دوسروں کی چیزوں پر للچائی نظر مت ڈالیں، ان سے بے نیازی اختیار کریں، لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ اور جس کا دل اللہ کے ساتھ بندھا ہوا ہو اور اللہ سے امید لگائے بیٹھا ہو، اللہ سے ہی اپنی مرادیں مانگتا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہ رکھتا ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کافی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الزمر آیت نمبر 36، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ ہاں، اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ الطلاق آیت نمبر 3 میں فرمایا ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ ایک انسان اگر اللہ رب العالمین ہی سے لو لگاتا ہے، اللہ رب العالمین ہی کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتا ہے، اپنے سارے مسائل اسی کے سامنے میں رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین ہر چیز سے اس کے لیے کافی ہوتا۔ تو پھر آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم باعزت زندگی گزاریں گے، دوسروں کی چیزوں سے بے نیازی اختیار کریں گے، دوسروں کی چیزوں میں ہم اپنے دل کو الجھائے نہیں رکھیں گے، اور اپنی مرادیں صرف اور صرف اپنے رب کے سامنے رکھیں گے کہ وہی ہماری مرادیں پوری کر سکتا ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو دنیا کی پوری طاقت بھی ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتی، اور اگر وہ چاہے تو دنیا کی پوری طاقت بھی مل کر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ محترم سامعین، دوسری بات جس سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے وہ ہے آپ پہ جس میدان میں کام کرتے ہوں اس کا آپ کو پورا تجربہ ہونا چاہیے۔ ہر انسان کو اپنے اپنے میدان میں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتنے لوگ اپنے کام کو غلط طریقے سے 10 گھنٹے میں کرتے ہیں، حالانکہ اسے سیکھنے کے بعد صحیح طریقے سے 1 گھنٹے میں کر سکتے تھے۔ ایک ملازم کو اپنی ملازمت میں معاون معلومات کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملازمت سے محروم آدمی کو خود میں استعداد اور قابلیت پیدا کرنے اور تجربہ حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ ملازم ہیں تو کب تک کام کو ایسے تیسے کرتے رہیں گے، اور اگر آپ ملازمت سے محروم ہیں تو کب تک گارجین، قوم اور ملک کے سر الزام ڈالتے رہیں گے؟ سیکھنے کی کوشش کریں، کمی کو دور کریں، خود میں استعداد پیدا کریں، پھر دیکھیں کیسے لوگ آپ کو اپنی آنکھوں کا تارا بناتے ہیں۔ کوئی بھی انسان ماں کے پیٹ سے سیکھ کر پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اپنی محنت سے، لگن سے، کوشش سے آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے خود میں صلاحیت پیدا کریں، دنیا آپ کا لوہا مانے گی۔ تیسری بات جس سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے وہ ہے وقت بہت قیمتی ہے، اسے برباد نہ کریں بلکہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ وقت سے کچھ لوگ تنگی محسوس کرتے ہیں اور اسے برباد کرنے میں لگے رہتے ہیں، چاہے حرام کاموں میں ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے کچھ غفلت پسند لوگ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ ہم ٹائم پاس کرنے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ دیکھا جائے تو ایک مسلمان کی زندگی میں وقت کی بے حد اہمیت ہے۔ ٹائم پاس کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں۔ وقت سنہری فرصت ہے، جو وقت گزر گیا پھر لوٹ کر نہیں آ سکتا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ اور جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں وہ اپنے اوقات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ٹائم پاس نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں زندگی کے ایک ایک لمحہ سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان کاموں میں اپنا وقت لگانا چاہیے جن میں ہماری دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو، اور ان سارے کاموں سے بچنا چاہیے جن سے دنیا اور آخرت میں ہمارا کوئی فائدہ نہ ہو، کیونکہ وقت بہت قیمتی ہے
اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اسے برباد نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھی بات جس سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر شعوری ایمان پیدا کریں۔ کیا مطلب؟ ہم میں کا ہر آدمی یہ تو ضرور کہتا ہے کہ اس کے پاس میں ایمان ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، لیکن عملی دنیا میں، پریکٹیکل لائف میں اگر دیکھنے کی کوشش کریں تو بہت کم لوگ ہیں جو اپنے دعویٰ پر صحیح اترتے ہیں۔ آج کون ایسا مسلمان ہے جو یہ نہ دعویٰ کرتا ہو کہ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن ہمیں کہنے دیا جائے کہ ہماری اکثریت کی جو محبت ہے وہ جذباتی ہے اور بس۔ یہ کھوکھلا دعویٰ ہے جس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ چکے ہیں۔ عقائد کی طرف دیکھیں تو وہ پیغمبر جس نے اپنی 23 سالہ زندگی توحید کے اثبات اور شرک کی تردید میں صرف کر دی، آج اسی پیغمبر کی اطاعت کا دم بھرنے والے مسلمان دن رات مردوں کو مشکل کشا، حاجت روا اور غوث اعظم تصور کرتے ہیں۔ عبادات کی طرف دیکھیں تو وہ نبی جس نے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کو دین کی بنیاد قرار دیا، کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد پہلا فریضہ نماز بتایا، آج ہماری اکثریت اسے پامال کر کے اپنی پہچان کھو چکی ہے۔ اخلاقیات اور معاملات کی طرف دیکھیں تو وہ نبی جو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجے گئے تھے، جنہوں نے فرمایا کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کر دوں، وہ نبی جس نے معاملات کو اصل دین قرار دیا، آج اسی دین کے نام لیوا اخلاقیات اور معاملات کی ایسی پستی میں گر چکے ہیں کہ اللہ ہی پناہ۔ دین کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس میں ہم واقعی اپنے نبی کی تابعداری کر رہے ہوں، اسلام کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہوں۔ الا من رحم ربی، تنہما داغ داغ شد، پمبا کجا کجا نہ ہم، پورا جسم زخم آلود ہے، چھلنی ہے، آخر مرہم کہاں کہاں لگائیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہم سے چھوٹ چکا ہے اور چھوٹتا جا رہا ہے، اور اس کی جگہ ایرے غیرے نتھو خیرے کو لوگوں نے اپنا نمونہ بنا رکھا ہے۔ اس لیے دعویٰ کی بجائے ہمیں اپنے اندر شعور ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، جس نبی کی اطاعت کا دم بھرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جس اسلام پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اسے اپنی عملی زندگی میں بھی لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سب سے پہلے ہمیں اور ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں ان سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔